السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 2 3 and 4 and 5 سے متعلق 1 2 3 4 5 سے متعلق سورہ اعراف کی آیت الف لام میم صاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم صاد۔ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ صورت مکیہ ہے، سوائے 5 آیتوں کے، جن میں سے پہلی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ قَرْيَةِ الَّتِي ہے۔ اس صورت میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں، اور 3325 کلمے اور 14010 حروف ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک، اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، تمہارا جی اس سے نہ رکے۔ بئیں خیال کہ شاید لوگ نہ مانیں اور اس پر اعتراض کریں، اس کی تکذیب کی درپے ہوں۔ یہ خیال لوگ مانیں نہ مانیں، لیکن اے محبوب تمہارا جی اس سے نہ رکے۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تمہارا جی اس سے نہ رکے اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت سناؤ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا۔ ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم سمجھتے ہو، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ یعنی قرآن شریف جس میں ہدایت و نور کا بیان ہے، زجاج نے کہا کہ اتباع کرو، ولا تتبعوا، اتباع کرو قرآن کا اور اس چیز کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے، کیونکہ یہ سب اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی جو کچھ رسول تمہارے پاس لائیں اسے اخذ کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی، اب حکم الہی کا اتباع ترک کرنے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے حالات میں دکھائے جاتے ہیں۔ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جب کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو رات کا وقت تھا اور وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن میں قیلولہ کا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی تھی، نہ قرینہ کے پہلے سے آگاہ ہوتے، اچانک آ گیا۔ اس سے کفار کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسباب امن و راحت پر مغرور نہ ہو۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو دفعتاً آتا ہے، اس لیے جو راحت رسانی اور جو اسباب ہیں اس پر گھمنڈ اور غرور نہ کریں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور اس وقت اعتراف بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اب عذاب آ گیا تو اب کہنے لگے نہیں یار ہم نے جرم کیا، ہم ظالم تھے۔ عذاب آنے سے پہلے سرکشی کرتے رہے۔
اور جب عذاب نازل ہوا تو کہنے لگے نہیں یار ہم سے غلطی ہوئی، ہم ہی ظالم ہیں۔ تو اب یہ ان کا کہنا یہ خدا کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان آیات